رات کے تقریباً 2 بجے تھے۔ سناٹا ہر طرف پھیل چکا تھا اور پورا شہر اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا۔ جہاں پوری دنیا سوئی ہوئی محسوس ہوتی تھی، وہیں پولیس اسٹیشن کے ایک مخصوص کمرے میں ایس پی نوریز ملک اپنی کرسی پر بیٹھا گہری سوچوں میں کھویا ہوا تھا۔ یونیفارم کے بٹن تیز روشنی میں چمک رہے تھے اور وردی میں ملبوس اس کی بھرپور وجاہت اور پرکشش شخصیت نمایاں تھی۔ چوڑا سینہ، واضح مسلز اور بھوری آنکھوں میں ایک الگ سی پریشانی تھی۔ اس کا ذہن اسی صبح اپنی ماں کے ساتھ ہونے والی گفتگو کی طرف پلٹا جا رہا تھا۔ ماں کی بے چینی نے اسے بے قرار کر رکھا تھا۔ یادوں کی گونج میں نوریز نے کرسی پر ٹانگ اٹھا کر رکھی، جیسے کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا ہو، اور اس کے چہرے پر سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ وہ اپنی ماں کے الفاظ کو دل میں محسوس کر رہا تھا۔ نوریز، میرے بچے، شادی کر لو، تم 27 سال کے ہو گئے ہو۔ ہر ماں کی طرح میرا بھی خواب ہے کہ تمہارے سر پر صحرا سجے، تم کوئی چاند سی دلہن گھر لے کر آؤ۔ نوریز، میری آنکھیں بند ہونے سے پہلے میں تمہارے بچے دیکھنا چاہتی ہوں۔ ماں کی نم آواز نے اس کا دل دہلا دیا تھا۔ نوریز نے مصنوعی غصے کا دکھاوا کرتے ہوئے کہا، امی کیا ہو گیا ہے؟ جب شادی ہوگی تو ہو جائے گی، آپ اس طرح رو کر مجھے پریشان نہ کریں۔ پھر ماں کے آنسو پونچھتے ہوئے انہیں گلے لگایا اور نرم لہجے میں بولا، امی آپ جانتی ہیں میری ڈیوٹی کیسی ہے؟ ہم سر پہ کفن باندھ کر ڈیوٹی کرتے ہیں۔ صبح جب گھر سے نکلتے ہیں تو معلوم نہیں واپسی ہوگی یا نہیں۔ میں کسی لڑکی کی زندگی خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔ آپ سمجھتی کیوں نہیں ہیں؟ ماں نے روتے ہوئے کہا، مجھے صرف اتنا پتہ ہے کہ تم میرے اکلوتے بیٹے ہو اور میں تمہیں دلہا بننا دیکھنا چاہتی ہوں۔ کیا میری اتنی سی خواہش پوری نہیں کر سکتے؟ بالآخر نوریز نے سر جھکا دیا، لب بھینچ کر کہا، ٹھیک ہے، جیسی آپ کی مرضی، جو کرنا چاہیں کریں، مگر لڑکی اچھے گھر کی، پردے دار، شریف اور سمجھدار ہونی چاہیے، بس یہ خیال رکھیں۔ ماں کی درخواست پر وہ مان گیا، صوفے سے اٹھا، لمبے قدم اٹھاتے ہوئے جیپ کی طرف گیا اور واپس اپنی ڈیوٹی کی طرف لوٹ آیا۔ اسی لمحے اچانک باہر سے شور مچاتی ہوئی نسوانی آواز سنائی دی، ایک ایسی آواز جو سناٹے کو چیرتی ہوئی اس کے کانوں تک پہنچی۔ نوریز نے ایک ٹانگ نیچے کی اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور فائل ایک طرف رکھ دی۔ دروازے پر نظریں جمائے وہ یہ سوچنے لگا کہ اس وقت کون ہو سکتا ہے۔ ابھی وہ اٹھنے ہی والا تھا کہ اچانک دروازہ زور سے کھلا اور ایک عورت ہانپتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ وہ تیز تیز سانسیں لیتی ہوئی سیدھا نوریز کی طرف بڑھی۔ عورت کی خوش شکل صورت پر گہری پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ بھاری جسامت کے ساتھ اس کے چہرے پر دکھ کی لکیریں صاف نظر آ رہی تھیں۔ اس نے کوئی چادر اوڑھ دی تھی نہ برقع، جو کہ اس علاقے کے لحاظ سے نہایت غیر معمولی بات تھی۔ رات کے اس پہر کسی عورت کا بغیر پردے کے پولیس اسٹیشن آنا واقعی حیران کن تھا۔ اندر آتے ہی وہ عورت پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آنسو اس کے گالوں پر بہہ نکلے اور وہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ دونوں ہاتھ جوڑے وہ ایس پی نوریز کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور روتے ہوئے فریاد کی، میرے ساتھ چلو بیٹا، خدا کے واسطے میرے گھر چلو، میری بیٹی۔ وہ اتنی گھبرائی ہوئی تھی کہ اپنی بات مکمل بھی نہ کر سکی۔ نوریز کے ماتھے پر بل پڑ گئے، پیشانی پر سوالیہ لکیریں ابھر آئیں۔ وہ عورت کی بات سن کر الجھ گیا مگر خاموش رہا۔ عورت کی لرزتی ہوئی آواز اور آنسوؤں نے اس کے دل میں ہمدردی کی لہر دوڑا دی۔ وہ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولی، میرے گھر پر قیامت ٹوٹ پڑی ہے، میں بہت پریشان ہوں، اگر آپ نے مدد نہ کی تو قہر نازل ہو جائے گا، خدا کے لیے میرے ساتھ چلو۔ نوریز نے ایک لمحے کے لیے اسے غور سے دیکھا۔ عورت کے چہرے پر سچائی اور بے بسی کی جھلک صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اس کی باتوں نے نوریز کے دل میں کئی سوال اٹھا دیے، مگر اس نے جلد ہی فیصلہ کر لیا۔ کرسی سے اٹھتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، لیکن پہلے یہ بتاؤ کہ مسئلہ کیا ہے؟ عورت نے تیزی سے جواب دیا، میں ابھی کچھ نہیں بتا سکتی، بس میرے ساتھ چلیں۔ نوریز نے اس کے انداز کا بغور جائزہ لیا۔ وہ جانتا تھا کہ پریشانی کے عالم میں بھی تحمل برقرار رکھنا کتنا ضروری ہے، مگر اس عورت کا اس وقت اس طرح سے آ جانا اسے کچھ اچھا نہیں لگا۔ اس کے آنے کا انداز بھی بے حد معیوب تھا۔
پھر بھی اس نے کچھ کہے بغیر اپنا کوٹ اٹھایا، کندھے پر ڈالا اور خاموشی سے عورت کے ساتھ چل پڑا۔ پولیس اسٹیشن کے دروازے پر پہنچ کر نوریز نے جیپ کی طرف اشارہ کیا اور سنجیدہ لہجے میں بولا، چلو بتاؤ کہاں جانا ہے۔ عورت نے لرزتے ہاتھوں سے اپنے آنسو صاف کیے اور دھیرے دھیرے جیپ کی طرف قدم بڑھائے۔ دونوں گاڑی تک پہنچے اور اس میں بیٹھ گئے۔ نوریز نے جیپ سٹارٹ کی تو اس کے چہرے پر عزم اور ہمت کی لکیریں نمایاں ہو گئیں۔ وہ جانتا تھا کہ اب جو بھی حالات ہوں وہ اس عورت کی مدد ضرور کرے گا۔ گاڑی سڑک پر دوڑنے لگی۔ رات کے سناٹے میں ان دونوں کا سفر شروع ہو چکا تھا۔ گاڑی کے اندر خاموشی چھائی ہوئی تھی، صرف انجن کی مدھم گڑگڑاہٹ تھی جو خاموش رات کو چیرتی جا رہی تھی۔ ایس پی نوریز جو عموماً اپنی کرسی پر پرسکون اور مطمئن دکھائی دیتا تھا، اب اسٹیئرنگ وہیل کو مضبوطی سے تھامے گہری سنجیدگی کے ساتھ سڑک پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ اس کے چہرے پر غور و فکر کے آثار اور پیشہ ورانہ سنجیدگی نمایاں تھی۔ گاڑی کی رفتار کے ساتھ ساتھ اس کے دل کی دھڑکن بھی تیز ہو رہی تھی۔ دوسری طرف وہ عورت جو کچھ دیر پہلے پولیس اسٹیشن میں فریاد کنا تھی، اب اپنی آنکھوں سے بہتے آنسو پونچھتے ہوئے کپکپاتی آواز میں بولی، صاحب میرا شوہر کام کے سلسلے میں باہر گیا ہوا ہے، میں اور میری بیٹی گھر میں اکیلی ہیں۔ میرے جیٹھ کا بیٹا اسد اکثر ہمارے گھر زبردستی گھس آتا ہے، وہ ہمیں ڈراتا دھمکاتا ہے۔ نوریز نے ایک گہری سانس لی، پھر ہلکی سی چمک آنکھوں میں ابھری۔ وہ بولا، پھر آج کیا ہوا؟ اگر وہ روز آتا ہے تو آج تم اتنی گھبرا کر یہاں کیوں چلی آئی؟ وہ ہمیشہ کی طرح بے دھڑک اور صاف کو انداز میں بول رہا تھا۔ نہ وہ کسی سے ڈرتا تھا اور نہ ہی ڈرنے کی اداکاری کرتا تھا۔ عورت کی آواز میں لرزش اور خوف کی جھلک نمایاں تھی، جیسے وہ کسی بہت بڑے حادثے کے دہانے پر کھڑی ہو۔ آج اس نے حد کر دی۔ عورت کی آواز غصے اور لرزش سے بھرپور تھی۔ جب میں نے اسے گھر سے نکلنے کی کوشش کی تو اس نے میری بیٹی کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی۔ وہ بہت بدتمیز، جاہل اور بے حس انسان ہے، نہ تمیز نہ تہذیب۔ میری معصوم بیٹی جو ابھی صرف 18 سال کی ہے اس کے پیچھے پڑ گیا ہے۔ یہ سنتے ہی نوریز کے چہرے پر غصے کی ایک تیز لہر دوڑ گئی۔ اس کی رگیں تن گئیں اور آنکھوں میں غصے کی آگ بھڑک اٹھی۔ اس نے اپنی گرفت اسٹیئرنگ پر مزید مضبوط کر لی۔ گاڑی کی رفتار میں اضافہ کرتے ہوئے اس نے پختہ اور دندان پیستے ہوئے لہجے میں کہا، تم فکر مت کرو، آج وہ اسد میرے ہاتھوں سے نہیں بچ پائے گا۔ عورت نے نوریز کی بات سن کر جیسے ایک لمحے کو سکون کی سانس لی۔ آنسو پونچھتے ہوئے اس نے لرزتی آواز میں کہا، خدا آپ کا بھلا کرے صاحب، اگر آپ نہ ہوتے تو میں کیا کرتی؟ وہ درندہ ہمیں کچھ بھی نقصان پہنچا سکتا تھا۔ نوریز نے ایک لمحے کے لیے اس عورت کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک دلاسا دینے والا مضبوط اور پر اعتماد تاثر تھا۔ میں ہوں نا، اب کچھ نہیں ہوگا۔ تم یہ سوچنا چھوڑ دو کہ تم اکیلی ہو۔ آج اسد کو اس کی بدتمیزی کا انجام ضرور ملے گا۔ گاڑی تیزی سے منزل کی طرف بڑھنے لگی۔ رات کی خاموشی میں جیپ کے پہیوں کی آواز گونج رہی تھی۔ چند ہی لمحوں میں وہ اس گھر کے سامنے پہنچ گئے جہاں سے وہ عورت آئی تھی۔ جیپ ایک جھٹکے سے رک گئی۔ گھر کے اندر سے مدھم روشنی باہر جھلک رہی تھی جو ایک پر اسرار خاموشی میں اضافہ کر رہی تھی۔ نوریز ملک نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور تیزی سے باہر نکلا۔ اس کے ساتھ نائلہ بیگم بھی خوفزدہ اور بے بس سی حالت میں گاڑی سے اتری۔ ان کے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار نمایاں تھے۔ نوریز نے ایک گہری سخت نظر گھر پر ڈالی اور بغیر وقت ضائع کیے ان کے ساتھ اندر کی طرف بڑھا۔ گھر کے لاؤنج میں داخل ہوتے ہی اس کی نگاہ ایک مرد پر جا ٹھہری جو صوفے پر پھیل کر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اسد تھا، جو بظاہر اپنے آپ کو اس گھر کا مالک سمجھتے ہوئے بلند آواز میں نورین کو باہر آنے کی تلقین کر رہا تھا۔ اس کی آواز میں تکبر، بے حسی اور درندگی نمایاں تھی۔ وہ اپنی ہی دھن میں مست تھا، جیسے اسے کسی کا کوئی خوف نہ ہو۔ نوریز کے ماتھے کی رگیں تن گئیں، آنکھوں میں غصے کی تپش بھڑک اٹھی۔ وہ لمبے مضبوط قدم اٹھاتے ہوئے تیزی سے اسد کی طرف بڑھا۔ اسد نے جیسے ہی نوریز کو پولیس کی وردی میں دیکھا تو فوراً کھڑا ہو گیا۔ لمحے بھر کو اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، ہوائیاں اڑ گئیں۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی چچی پولیس والے کو گھر لے کر آئیں گی، مگر اگلے ہی لمحے اس نے اپنے تاثرات پر قابو پا لیا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ وہ بالکل نہیں چاہتا تھا کہ نوریز ملک کو اس کے دل کی گھبراہٹ کا اندازہ ہو۔
دیکھنے میں اس کا حلیہ بہت ہی بیہودہ تھا۔ گیبان کے بٹن کھلے ہوئے تھے، بالوں کو بے ترتیب طریقے سے بنا رکھا تھا، آنکھوں میں گہرا کاجل لگایا ہوا تھا جو اس کو مزید عجیب انسان کی طرح پیش کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ابھی بھی تکبر تھا۔ نوریز نے پہنچتے ہی اس کا گریبان پکڑ لیا اور جھنجھوڑتے ہوئے غصے سے بولا، اے لڑکے، کیا بےہودگی مچائی ہوئی ہے تم نے یہاں؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی ان عورتوں کے گھر میں گھس کر بےغیرتی دکھانے کی؟ اسد نے نوریز کی آنکھوں میں غصے کی چمک دیکھی مگر اپنی بدتمیزی سے باز نہ آیا۔ تم کون ہوتے ہو مجھ پر ہاتھ اٹھانے والے؟ یہ وردی کا روپ کسی اور پر جھاڑنا، یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے۔ نوریز کا صبر جواب دے چکا تھا۔ اس نے اسد کا گریبان مزید زور سے پکڑا اور سختی سے بولا، بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہیں زمین میں زندہ گاڑ دوں گا، سمجھا؟ نائلہ بیگم جو پاس کھڑی تھی آگے بڑھی اور دھیمی آواز میں بولی، ایس پی صاحب، یہ ہمیں بہت پریشان کرتا ہے۔ جب سے میرے شوہر کام کے سلسلے میں باہر گئے ہیں تب سے ہماری زندگی اجیرن بنا رکھی ہے۔ اسد نے نائلہ بیگم کی بات تیز لہجے میں کہا، سب پتہ ہے مجھے چچی، تم کیا رنگ رلیاں منا رہی ہو۔ آج آنے دو چچا کو، تمہاری زندگی تباہ نہ کی تو میرا نام بھی اسد نہیں۔ وہ اپنی حرکتوں سے بالکل باز نہیں آ رہا تھا۔ ابھی نوریز کچھ کہتا کہ اس سے پہلے ہی اسد اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا تھا، یہ ہمارا معاملہ ہے، ہم خود دیکھ لیں گے، تمہیں گھریلو معاملات میں مداخلت کرنے کی ضرورت نہیں، اور یہ اپنی پولیس کی وردی کا روب بھی کسی ایسے علاقے میں جھاڑو جہاں اس کا روب اور دبدبہ چلتا ہو۔ ہمارے پاس آنے کی تمہیں قطعی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سنتے ہی نوریز کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور اس نے اسد کے منہ پر ایک زور سے تھپڑ مارا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی شدت اور آواز میں کرختگی تھی جب وہ بولا، گھریلو معاملات، ابھی کے ابھی تیری چمڑی ادھیڑ دوں گا اگر مزید بکواس کی تو۔ عورتوں کو پریشان کرتا ہے اور تو کیا سمجھتا ہے کہ میں تجھے بغیرت شخص سے ڈر جاؤں گا؟ اسد اپنی جگہ پر جم کر بدتمیزی سے کہا، تم ہمارے معاملات میں مداخلت کیوں کر رہے ہو؟ میں اپنی چچی اور کزن پر نظر رکھتا ہوں کیونکہ میرا چچا کام کے سلسلے میں باہر ہوتا ہے۔ فضول میں آ کر تم میرے اوپر روب جما رہے ہو۔ ان عورتوں کا تمہیں نہیں پتہ۔ نوریز نے ایک قدم اور آگے بڑھتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ تم اپنی چچی اور کزن کو ڈرا دھما کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ یہ تمہارے معاملات نہیں ہیں۔ جب تم ان کی عزت پر حملہ کرنے کی کوشش کرو، یہ قانون کا معاملہ ہے اور میں یہاں قانون کی حفاظت کرنے آیا ہوں۔ اسد نے کچھ بولنے کی کوشش کی مگر نوریز نے اس کو گھورتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، ایک لفظ اور بولا تو یہیں پر نکیل ڈال کر جیب لے جاؤں گا۔ تم جیسے لوگ سمجھتے ہو کہ عورتیں کمزور ہوتی ہیں، مگر آج تمہیں سبق ملے گا کہ قانون کے ہاتھ کتنے مضبوط ہوتے ہیں۔ نائلہ بیگم جو کہ ابھی تک سہمی ہوئی تھی نوریز کی باتوں سے حوصلہ پا کر آگے بڑھی اور بولی، ایس پی صاحب، ہمیں انصاف چاہیے، یہ ہمیں مزید پریشان نہ کرے۔ نوریز نے اسد کو گھورتے ہوئے کہا، نائلہ بی بی، آپ فکر نہ کریں، آج سے اسد تمہیں یا تمہاری بیٹی کو تنگ نہیں کرے گا۔ اگر دوبارہ اس گھر کی طرف بھی دیکھا تو تمہاری جگہ جیل میں ہوگی۔ اسد نے آخرکار خاموشی اختیار کی اور اس کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ نوریز نے اسد کا گریبان چھوڑ دیا۔ اسی لمحے گھر کے دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ نائلہ بیگم دروازہ کھولنے کے لیے آگے بڑھی ہی تھی کہ اسد تیزی سے لاؤن سے باہر نکلا اور پل بھر میں دروازہ بند کر دیا۔ اس کے چہرے پر ایک خبیث مسکراہٹ پھیل چکی تھی۔ اس نے دروازے کی جانب دیکھا اور زہریلے انداز میں خود کلامی کی، اب میں دکھاتا ہوں کہ اصل بدتمیزی کسے کہتے ہیں۔ نائلہ بیگم کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ وہ گھبرا کر دروازے کی طرف لپکیں اور دیوانہ وار مکے مارنے لگیں۔ ان کی آنکھوں میں خوف، بے بسی اور گھبراہٹ کی لرزش تھی مگر اسد نے ان کی ایک نہ سنی۔ وہ دروازے کی جانب بڑھا اور اپنے چہرے پر ایک عجیب شفاف مسکراہٹ سجا لی۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا سامنے ریاض صاحب کھڑے تھے۔ اسد نے انہیں دیکھتے ہی طنزیہ انداز میں کہا، اس دن بھی آپ مجھے ڈانٹ رہے تھے نا کہ میں آپ کی غیر موجودگی میں یہاں کیوں آتا ہوں؟ آئیے آج بتاتا ہوں کہ کیوں آتا ہوں۔ دیکھیے آپ کی بیوی کس طرح ہمارے خاندان کی عزت خاک میں ملا رہی ہیں، آپ کے نام کو کس طرح سے روند رہی ہیں۔ ریاض صاحب کے ماتھے پر شکنیں ابھر آئیں اور وہ سخت لہجے میں بولے، زبان سنبھال کر بات کرو، وہ تمہاری چچی ہے۔ اسد نے مزید اشتعال انگیز
تنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ دروازے کی طرف اشارہ کیا اور کہا، آپ کی بیوی کو اندر بند کیا ہے، وہاں وہ ایک مرد کے ساتھ ہے، آئیے میں آپ کو خود دکھاتا ہوں کہ کیا تماشا چل رہا ہے۔ ریاض صاحب اسد کے پیچھے اندر داخل ہوئے۔ اسد کی آنکھوں میں شیطانیت ناچ رہی تھی۔ وہ لاؤنج میں کھڑے نوریز ملک اور نائلہ بیگم کی طرف زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ اشارہ کرتے ہوئے بولا، یہ عورت تمہاری بیوی اس ایس پی کے ساتھ یہاں عاشقیاں فرما رہی ہے۔ میں بر وقت پہنچ گیا، ورنہ نہ جانے یہ دونوں کیا گل کھلا رہے ہوتے۔ ریاض صاحب کی آنکھیں حیرت، غصے اور صدمے سے پھیل گئیں۔ ان کی نظریں نائلہ بیگم پر جمی تھیں، جو اس وقت صرف محض ایک دوپٹے میں کھڑی کانپ رہی تھی۔ ان کے چہرے پر خوف، بے بسی اور دکھ کی چھاپ صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ سخت لہجے میں بولے، نائلہ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ نوریز ملک بری طرح گھبرا گیا۔ وہ اپنی جگہ پر کھڑا الجھن اور حیرت میں ڈوبا ہوا تھا۔ یہ سب کچھ اس کے لیے بالکل غیر متوقع تھا۔ وہ کچھ وضاحت دینے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اسد کی زہریلی باتوں نے اس کی آواز کو دبا دیا تھا۔ نائلہ بیگم نے تیزی سے بولنے کی کوشش کی، نہیں ریاض، ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں نے خود نوریز صاحب کو بلایا تھا کیونکہ آپ کا یہ بھتیجا گھر میں گھس کر آپ کی بیٹی کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسد نے فوراً ان کی بات کاٹتے ہوئے زیر بری لہجے میں کہا، یہ جھوٹ بول رہی ہے، ان دونوں کے ناجائز تعلقات ہیں اور سب بہانے اس بات کو چھپانے کے لیے بنا رہی ہے۔ ریاض صاحب بے یقینی اور صدمے کے عالم میں اپنی بیوی کو دیکھ رہے تھے۔ ان کے دل پر جیسے کسی نے چوٹ لگائی تھی۔ ان کی آنکھوں میں شک اور غصے کے سائے لرز رہے تھے۔ نائلہ بیگم کانپتی ہوئی آواز میں بولی، ریاض صاحب میں سچ کہہ رہی ہوں، یہ شخص ہمارے گھر میں زبردستی گھس آیا تھا، ہمیں دھمکا رہا تھا۔ میں نے مجبوراً نوریز صاحب کو بلایا۔ نوریز جو اب تک خاموش کھڑا سب کچھ سن رہا تھا، آگے بڑھا اور مضبوط لہجے میں بولا، ریاض صاحب میں یہاں صرف نائلہ بیگم اور ان کی بیٹی کی حفاظت کے لیے آیا تھا۔ اسد کے تمام الزامات جھوٹے ہیں، وہ صرف آپ کے اعتماد کو توڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسد نے کہا لگاتے ہوئے طنزیہ انداز میں کہا، یہ سب ڈرامہ ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یہ دونوں۔ نوریز نے غصے سے اس کی بات کاٹ دی، بند کرو اپنی گھٹیا بکواس، تمہیں شرم آنی چاہیے اپنی چچی پر ایسے گھٹیا الزام لگاتے ہوئے۔ ریاض صاحب کے چہرے پر غصہ اور اذیت کی لالی چھا گئی۔ وہ نائلہ بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، مجھے یقین بھی نہیں آ رہا کہ تم پر ایسے الزام لگ رہے ہیں نائلہ۔ نائلہ بیگم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولی، ریاض میں نے ہمیشہ تمہارا ساتھ دیا ہے، خدا کے لیے مجھ پر یقین کرو، یہ سب جھوٹ ہے۔ مگر اسد نے ایک بار پھر زہر اگلا، چچا اگر یہ سب جھوٹ ہے تو پھر چچی کی حالت کیوں ہے؟ ویسے تو غیر مرد کے سامنے پردہ کرتی ہیں، مگر آج دیکھو ایک معمولی دوپٹے میں کھڑی ہیں، جیسے اپنے جسم کی نمائش کر رہی ہوں۔ اسد کے الفاظ تیر بن کر فضا میں گونج اٹھے۔ ریاض صاحب کے دل میں شک کی ایک تیز لہر دوڑ گئی۔ وہ بے یقینی کے عالم میں اپنی بیوی اور اپنی ایس پی نوریز کو دیکھ رہے تھے۔ نوریز ملک جو یہاں صرف اپنی ڈیوٹی نبھانے آیا تھا، اب شدید اضطراب اور بے بسی میں گھرا ہوا تھا۔ ریاض صاحب کی نظریں ان کی شریکہ حیات پر جمی تھیں۔ وہ عورت جس پر وہ برسوں سے بھروسہ کرتے آئے تھے، آج وہی بھروسہ ان کی آنکھوں کے سامنے چکنا چور ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ اسد ایک بار پھر زہر اگلتے ہوئے بولا، تمہاری بیوی کے ساتھ ساتھ تمہاری بیٹی کے بھی لچھن ٹھیک نہیں ہیں۔ میں بر وقت نہ پہنچتا تو تمہاری بیٹی بھی اسی مرد کے ساتھ اپنا منہ کالا کر رہی ہوتی۔ ایس پی نوریز ملک کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ اس کے اندر غصے کی آگ بھڑک اٹھی، مگر اس نے خود پر قابو رکھتے ہوئے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے ذہن میں اپنی ماں کا چہرہ ابھر آیا، وہی چہرہ جو ہمیشہ اسے حوصلہ دیتا تھا۔ اس نے گھڑی پر نگاہ ڈالی، وقت تیزی سے گزر رہا تھا اور وہ جانتا تھا کہ اس کی ماں گھر پر اس کا انتظار کر رہی ہوگی۔ اس کی نگاہ دوبارہ اسد پر پڑی، جو اب بھی زہریلی مسکراہٹ لیے کھڑا تھا۔ پھر اس نے ریاض صاحب کو دیکھا جو شش و پنج میں گم تھے، اور آخر میں نائلہ بیگم پر نظر ڈالی، جن کے چہرے پر بے بسی، آنسو اور اذیت کے آثار نمایاں تھے۔ نوریز نے گہری سانس لی اور پرعزم لہجے میں بولا، تمہاری بیوی بے قصور ہے ریاض صاحب، میں یہاں صرف تمہاری بیوی اور بیٹی کی مدد کے لیے آیا تھا۔ میں کسی کے گھریلو معاملے میں مداخلت نہیں کرتا، مگر تمہیں خبردار کر رہا ہوں، اپنے بھتیجے کو اپنی فیملی سے دور رکھو، یہی تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اس کی آنکھوں میں سنجیدگی اور لہجے میں ٹھہراؤ تھا۔ بات مکمل کرتے ہی وہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر تیز قدموں سے دروازے کی طرف بڑھا۔ ریاض صاحب کی نظریں اس پر جمی رہیں، مگر وہ الفاظ کے لیے زبان نہ کھول سکے۔
نائلہ بیگم نے بے بسی سے اسے جاتے دیکھا مگر ان کے لبوں سے کوئی صدا نہ نکلی۔ جیسے ہی نوریز گھر کے باہر نکلا اسے احساس ہوا کہ اسد کی بلند آواز اسے محلے کے لوگوں کو متوجہ کر لیا تھا۔ دروازے کے سامنے ایک چھوٹا سا ہجوم لگ چکا تھا۔ لوگ حیران اور پریشان نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے، کچھ سرگوشیاں کر رہے تھے، کچھ انگلیاں اٹھا رہے تھے اور کچھ صرف سوالیہ نظروں سے گھور رہے تھے۔ نوریز نے کسی کی طرف توجہ نہ دی، وہ خاموشی سے مضبوط قدموں کے ساتھ اپنی جیپ کی طرف بڑھا۔ ہر قدم کے ساتھ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے لوگوں کی نظریں اس کے وجود کو چیر رہی ہوں، مگر اس نے ان سب کو نظر انداز کیا۔ جیپ کے قریب پہنچ کر اس نے دروازہ کھولا، اندر بیٹھا اور ایک گہری سانس لی۔ لمحہ بھر کے لیے اس نے آنکھیں بند کی، جیسے اپنی روح کو سکون دینے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر اس نے انجن سٹارٹ کیا اور بغیر پیچھے دیکھے آگے بڑھا دی گاڑی۔ سڑک پر آتے ہی وہ تیزی سے شہر کی رونقوں سے نکلتا چلا گیا۔ اس کے دماغ میں بس ایک ہی خیال تھا، گھر پہنچنا، جہاں اس کی ماں اس کا انتظار کر رہی ہوگی۔ باہر کے شور، سرگوشیوں اور غلط فہمیوں سے بے نیاز وہ رات کے سنسان راستوں پر اپنی منزل کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ دل میں بس ایک دعا تھی، سکون کی، اطمینان کی، اور اس لمحے کی جب وہ ماں کے سامنے بیٹھ کر سب بوجھ اتار سکے۔ نوریز کے گھر سے نکلتے ہی ریاض صاحب کے چہرے پر غصے کی سرخی چھا گئی تھی۔ انہوں نے نائلہ بیگم کو بازو سے تھامتے ہوئے سختی سے دھکیل دیا۔ ان کی آواز دھواں دار تھی، جیسے اندر کا لاوا اب پھٹنے والا ہو۔ تمہیں کیا لگا میں تمہیں معاف کر دوں گا؟ صرف ایس پی کی موجودگی کی وجہ سے میں خاموش تھا، لیکن اب نہیں۔ یہ کیا گل کھلاتی پھر رہی ہو؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کسی غیر مرد کو میری اجازت کے بغیر میرے گھر میں لانے کی؟ نائلہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے، مگر ان کی زبان پر حق اور سچائی تھی۔ ریاض، سنو میری بات، وہ یہاں اسد کی حرکتوں کی وجہ سے آیا تھا، تمہارا بھتیجا، وہ ہماری عزت کے پیچھے پڑا ہے۔ ریاض صاحب کا غصہ کم ہونے کی بجائے مزید بھڑک اٹھا۔ چپ، مجھے بہانے مت سناؤ، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم کیا کر رہی ہو۔ میری غیر موجودگی میں گھر میں غیر مرد کو بلا کر تمہیں شرم نہیں آتی؟ نائلہ بیگم نے ہمت کر کے اپنی بات واضح کرنے کی کوشش کی۔ ریاض، یہ جھوٹ ہے، تمہارا بھتیجا ہماری عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا، میں نے اس کے خلاف مدد کے لیے ایس پی کو بلایا تھا۔ ریاض صاحب کا صبر جواب دے چکا تھا۔ انہوں نے نائلہ بیگم کو دھکیلتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھایا۔ بہانے مت بناؤ، تمہاری گھناؤنی حرکتیں برداشت سے باہر ہو چکی ہیں، نکل جاؤ یہاں سے۔ نائلہ بیگم کا دل جیسے سینے سے باہر نکلنے کو تھا۔ ریاض، خدا کے لیے میری بات سنو، میں بے قصور ہوں۔ ریاض صاحب نے دروازہ کھولتے ہوئے انہیں باہر کی طرف دھکیلا۔ تمہیں 2 دن کا وقت دیتا ہوں، اگر اپنی بے گناہی ثابت نہ کر سکی تو طلاق دے دوں گا۔ میں ایک ایسی عورت کے ساتھ نہیں رہ سکتا جو میری غیر موجودگی میں یہ سب کرے۔ نائلہ بیگم نے ہچکچاتے ہوئے ان کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ خدا کے لیے ایسا نہ کرو، ہمارا گھر برباد ہو جائے گا، ہماری بیٹی کا سوچو، ہماری عزت کا خیال کرو۔ ان کی آنکھوں سے آنسو روا تھے اور ان کی آواز میں لرزش تھی۔ میں تمہارے قدموں میں گر کر واسطے دیتی ہوں، ریاض، میری بات سنو، میں بے قصور ہوں۔ ریاض صاحب کا دل ایک لمحے کے لیے نرم ہوا، مگر غصے کا طوفان ابھی تھما نہیں تھا۔ تمہیں ثابت کرنا ہوگا کہ تم بے گناہ ہو، اگر نہ کر سکی تو تمہارے لیے یہاں کوئی جگہ نہیں۔ نائلہ بیگم کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ انہوں نے ایک بار پھر التجا کی، مگر ریاض صاحب اس کی آواز سے بے نیاز گھر کے اندر چلے گئے۔ نائلہ بیگم نے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر اشکبار آنکھوں سے اپنے گھر کی دہلیز کو دیکھا، جو اب انہیں پرائی لگنے لگی تھی۔ اندر بیٹھی نورین جو روتے ہوئے کمرے کے اندر چھپی ہوئی تھی، وہ کانپتی ہوئی ان تمام آوازوں کو سن رہی تھی۔ اس کے دل میں خوف کا پہاڑ ٹوٹ رہا تھا، مگر ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ باہر جا کر ماں کے ساتھ کھڑی ہو۔ اس کی معصوم آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور دل دعا گو تھا کہ سب ایک برا خواب ہو۔ نائلہ بیگم نے آخری بار دروازے کو ہلکے سے چھوا، جیسے اپنے ماضی کو الوداع کہہ رہی ہوں، اور پھر آہستہ قدموں سے اس گھر کی دہلیز سے دور ہو گئی۔ نائلہ بیگم کو نکال دینے کے بعد انہوں نے اسد کو بھی جانے کا اشارہ کر دیا تھا۔ گھر میں خاموشی کا عالم چھا گیا تھا، مگر اس خاموشی میں چھپے طوفان کی گونج ان کے دل میں سنائی دے رہی تھی۔ وہ برآمدے میں بچھی چارپائی پر جا بیٹھے، سر دونوں ہاتھوں میں تھامے، جیسے اپنی دنیا اجڑنے کا دکھ
ان کی برداشت سے باہر ہو۔ دل و دماغ میں بس ایک ہی فکر تھی، نورین، ان کی معصوم بیٹی جو ان سب معاملات سے بے خبر اپنے کمرے میں چھپی بیٹھی تھی۔ انہیں فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ نورین، میری بچی، ان کے لبوں سے بے اختیار نکلا۔ وہ اٹھے اور تیزی سے اس کے کمرے کی طرف بڑھے کہ جیسے ہر لمحہ قیمتی ہو۔ دروازے پر پہنچ کر انہوں نے دھیرے سے دستک دی۔ نورین، میری بچی، دروازہ کھولو، سب ٹھیک ہے، تمہارے بابا تمہارے ساتھ ہیں۔ ان کی آواز میں نرمی اور محبت تھی، مگر اندر چھپا درد بھی واضح تھا۔ نورین نے دروازے کے پیچھے کانپتے ہوئے ان کی آواز سنی۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ وہ دروازہ کھولنا چاہتی تھی، مگر خوف اور سہمے ہوئے جذبات نے اس کے قدم روک دیے تھے۔ نورین، میری جان، میں ہوں بابا، ڈرو مت، آ جاؤ باہر۔ ریاض صاحب کی آواز میں بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد نورین نے ہچکچاتے ہوئے دروازہ کھولا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ چہرہ مسلسل رونے کی وجہ سے سرخ ہو چکا تھا اور وہ لرزتے ہوئے قدموں سے باہر آئی۔ اس کی حالت دیکھ کر ریاض صاحب کا دل مچل اٹھا۔ وہ فوراً آگے بڑھے اور اسے سینے سے لگا لیا۔ مت رو میری جان، سب ٹھیک ہے، تمہارا بابا تمہارے ساتھ ہے۔ انہوں نے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے دلاسا دیا۔ نورین کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے، جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو، مگر الفاظ زبان سے نکلنے کو تیار نہ تھے۔ ریاض صاحب نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ نورین، ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں کسی چیز سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کی آواز میں محبت اور اعتماد کی آمیزش تھی۔ دروازے پر پہنچ کر انہوں نے دھیرے سے دستک دی۔ نورین نے ہچکچاتے ہوئے سر ہلایا، مگر اس کے دل کی گھبراہٹ کم نہ ہوئی تھی۔ وہ اپنی ماں کی بے گناہی کے بارے میں بتانا چاہتی تھی، مگر اس کی زبان جیسے بند ہو چکی تھی۔ اس کا دل چیخ رہا تھا، مگر الفاظ حلق سے نکلنے کو تیار نہیں تھے۔ سب ٹھیک ہو جائے گا نورین، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ریاض صاحب نے ایک بار پھر اسے سینے سے لگایا۔ نورین نے اپنے باپ کے سینے سے لپٹ کر اپنی سسکیاں چھپانے کی کوشش کی، مگر اس کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ ریاض صاحب نے نورین کو پیار سے دیکھا۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی بیٹی بے حد معصوم اور نازک دل کی مالک ہے۔ وہ اس لمحے میں خود کو مضبوط رکھنے کی کوشش کر رہے تھے تاکہ نورین کو تسلی دے سکیں۔ چلو اندر چل کر بیٹھتے ہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، ہمیشہ۔ انہوں نے نرمی سے نورین کا ہاتھ تھاما اور کمرے کی طرف چل دیے۔ نورین کے دل میں خوف کا سمندر تھا، مگر اپنے باپ کے ساتھ ہونے کا احساس اس کے لیے کسی ڈھال سے کم نہیں تھا۔ نائلہ اپنی آنکھوں میں آنسو لیے لرزتے قدموں سے اپنے بھائیوں کے گھر پہنچی۔ دروازے پر دستک دی تو دونوں بھابیاں نظر آئیں، جن کے چہروں پر ناگواری کے آثار نمایاں تھے۔ انہوں نے نائلہ بیگم کو اوپر سے نیچے تک دیکھا، مگر کوئی کلام نہ کیا۔ نائلہ بیگم نے بھابیوں کے رویے کو نظر انداز کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو اندر سے اس کے دونوں بھائی ارشد اور کامران پریشان حال اس کی طرف بڑھے۔ نائلہ، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ کیا ہوا ہے؟ ارشد نے فوراً اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے سہارا دیا۔ کامران بھی آگے بڑھا۔ آ جاؤ اندر بیٹھو، بتاؤ کیا ہوا؟ نائلہ کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ وہ لرزتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئی۔ بھائی، ریاض نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے۔ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی اور الفاظ بمشکل اس کے لبوں سے نکل رہے تھے۔ دونوں بھائی ایک دم چوکنا ہو گئے۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ کامرات نے حیرت سے پوچھا۔ ارشد کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ ریاض نے ایسا کیوں کیا؟ نائلہ نے روتے ہوئے ساری داستان سنائی کہ کس طرح اسد نے جھوٹے الزامات لگائے اور ریاض نے بغیر کچھ سمجھے اسے گھر سے نکال دیا۔ ارشد کے ہاتھوں کی مٹھی سختی سے بند ہو گئی، جبکہ کامران کی آنکھوں میں غصہ چمکنے لگا۔ کیسے جرت ہوئی اس کی، ہم ابھی جا کر ریاض سے بات کرتے ہیں۔ ارشد نے غصے سے کہا۔ نہیں بھائی، نائلہ نے فوراً ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، خدا کے لیے کچھ مت کرو۔ اگر تم نے کچھ کیا تو ریاض مجھے طلاق دے دے گا۔ اس نے مجھے 2 دن کا وقت دیا ہے اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے۔ ارشد اور کامران نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ کامران نے نرمی سے نائلہ کا ہاتھ تھاما۔ نائلہ، تم ہماری بہن ہو، ہم تمہیں یوں پریشان نہیں دیکھ سکتے۔ یہاں جب تک رہنا چاہو رہ سکتی ہو، یہ تمہارا اپنا گھر ہے۔ ارشد نے نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔
ہاں نائلہ، ہم تمہارے ساتھ ہیں. تمہیں ریاض کی فکر نہیں کرنی چاہیے. اگر وہ تمہاری قدر نہیں کرتا تو ہم تمہاری حفاظت کریں گے. نائلہ نے اپنے بھائیوں کو ممنوع نظروں سے دیکھا، مگر اس کے دل میں خوف بدستور موجود تھا. میں اپنی ماں والے کمرے میں چلی جاتی ہوں، تھوڑا سکون چاہیے. وہ خاموشی سے اٹھ کر اس کمرے کی طرف بڑھ گئی جہاں کبھی اس کی ماں رہا کرتی تھی. دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو ماں کی یادیں ایک دم سے ذہن میں تازہ ہو گئیں. کمرہ ویسا ہی تھا جیسا وہ چھوڑ کر گئی تھی، خاموش اور پرسکون. نائلہ نے ایک سرد آہ بھری اور بستر پر بیٹھ گئی. آنکھوں سے بہتے آنسو تھم نہ سکے. نوریز تھکن سے چور شام کے گہرے ہوتے سائے میں اپنے گھر میں داخل ہوا. دروازہ کھولتے ہی سامنے برآمدے میں اپنی ماں نورین بیگم کو دیکھا جو تسبیح کے دانے گنتے ہوئے اللہ اللہ کر رہی تھی. ان کی آنکھیں اپنے بیٹے کو دیکھ کر جگمگا اٹھیں. وہ دھیرے سے مسکرائیں اور تسبیح ایک طرف رکھ دی. آخر تم آ ہی گئے. ان کی آواز میں خوشی کی لہر تھی. نوریز ماں کی طرف بڑھا اور ان کے پاس جا بیٹھا. ان کی گرم جوشی محسوس کرتے ہوئے ان سے ان کا ہاتھ تھام لیا. امی معاف کرنا، آج پھر دیر ہو گئی. نورین بیگم نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، مگر چہرے پر ہلکی سی ناراضی بھی تھی. تم ہمیشہ دیر کر دیتے ہو. کیا کر رہے ہوتے ہو؟ ہر روز اتنا لیٹ ہو جاتے ہو. مجھے تمہاری فکر لگی رہتی ہے. وہ اس کے بالوں کو سنوارتے ہوئے بولی تھی. نوریز نے شرمندگی سے سر کو جھکا دیا اور نرمی سے کہا، بس امی ایک کام میں پھنس گیا تھا. اگلی بار کوشش کروں گا کہ وقت پر گھر آ جاؤں. نورین بیگم نے شکوہ کرتے ہوئے کہا، تمہاری باتوں سے تو دل نہیں بھرتا نوریز. اگر تم شادی کر لو تو میری یہ پریشانی بھی ختم ہو جائے. بھلے تم دیر سے آؤ، کم از کم تمہاری بیوی تو میرے پاس ہوگی، میرے دل کو سکون دے گی. نوریز ہنس پڑا اور اماں کی طرف محبت سے دیکھتے ہوئے بولا، اماں ابھی کہاں؟ آپ تو جانتی ہیں میں بہت مصروف ہوں. نورین بیگم نے مصنوعی خفگی سے اسے دیکھا. بس یہی بہانے، مصروفیت کے بہانے. تمہاری شادی کے بغیر میں بھی چین سے نہیں بیٹھوں گی. اب میں خود تمہارے لیے لڑکی ڈھونڈوں گی اور تمہیں شادی کرنی ہی پڑے گی. نوریز نے ماں کی باتوں سے بچنے کے لیے ماحول بنانے کی کوشش کی. اماں کھانا لگائیں، بہت بھوک لگی ہے. نورین بیگم مسکرا اٹھیں. چلو کھانا لگاتی ہوں، لیکن یاد رکھنا اس شادی کی بات سے تم بچ نہیں سکتے. نوریز نے مسکراتے ہوئے ان کی بات کاٹ دی. اماں پہلے کھانے کا انتظام کریں، باقی باتیں بعد میں. نورین بیگم نے خوشی خوشی اندر جا کر کھانے کی تیاری شروع کر دی، جبکہ نوریز برآمدے میں بیٹھ کر سکون کی سانس لینے لگا. اسے ماں کے ارادے سنجیدہ لگنے لگے تھے، لیکن فی الحال وہ لمحے کا سکون چاہتا تھا. نائلہ بیگم اپنے ماں والے کمرے میں بیٹھی دل کی بے چین دھڑکنوں کے ساتھ ماضی کی تلخ یادوں میں گم تھی. ان کی آنکھوں میں بے شمار سوالات تیر رہے تھے، دماغ میں مختلف خیالات آ رہے تھے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ ان کے شوہر نے ان کے سامنے ایک سخت شرط رکھی تھی. بے گناہی ثابت ہونے تک وہ انہیں معاف نہیں کریں گے. وہ کشمکش میں تھیں. نہ تو وہ اپنی عزت کا دفاع کر سکتی تھیں اور نہ ہی وہ اپنی بیٹی کو کسی اذیت سے بچا سکتی تھیں. بیٹھے بیٹھے اچانک ان کے ذہن میں ایک خیال آیا، جیسے کسی نے دماغ میں گھنٹی بجائی ہو. ان کی آنکھوں میں ایک چمک آئی اور دل میں ایک عزم باندھتے ہوئے انہوں نے سر کو جھکایا. مجھے اپنا گھر بچانے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا. اگر میری بیٹی کو قربان کرنا پڑے تو یہی صحیح. ان کے الفاظ مدھم تھے لیکن ارادہ پختہ. ان کا لہجہ لرز رہا تھا، مگر اندر کی بے چینی اور مجبوری نے انہیں بے حد مضبوط بنا دیا تھا. اگر یہ سب کرنا پڑا تو میں کروں گی، وہ اپنے آپ سے بولی. لیکن ان کے دل میں ایک شدید کرب تھا جو ان کے فیصلے کو مزید پیچیدہ بنا رہا تھا. ان کا ذہن کہہ رہا تھا کہ یہ قدم اٹھا کر وہ اپنے خاندان کو بچا سکتی ہیں، اپنی بیٹی کو اسد کی ہوس بھری غلیظ نظروں سے بچا سکتی ہیں، لیکن ان کی روح اندر ہی اندر تڑپ رہی تھی. صبح کی ہلکی روشنی میں نائلہ بیگم پولیس اسٹیشن کی طرف بڑھ رہی تھی. ان کی آنکھوں میں ایک نئی چمک تھی اور دل میں ایک عزم تھا جو انہیں اپنی تقدیر کو بدلنے کے لیے مائل کر رہا تھا. انہوں نے اپنے قدموں کو جلدی سے بڑھایا اور پولیس اسٹیشن کے دروازے پر پہنچ کر اندر داخل ہو گئیں. ہر طرف سکوت تھا، صرف فجر کی اذان کی آواز سنائی دے رہی تھی جو اس ماحول کو مزید سنجیدہ بنا رہی تھی. داخل ہوتے ہی انہوں نے نظر دوڑائی اور ایک حوالدار کو اپنی کرسی پر اونگتے ہوئے دیکھا. نائلہ بیگم کا حوصلہ اب تک مضبوط ہو چکا تھا اور انہیں علم تھا کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے اپنی منزل تک پہنچیں گی. وہ اس کے پاس پہنچ کر ٹیبل پر ہاتھ مارا، جس سے حوالدار ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا.
اس کی آنکھوں میں نیند کی جھلک تھی، لیکن جب اس نے نائلہ بیگم کو جیب سے پیسے نکالتے ہوئے دیکھا تو اس کی نظریں بدل گئیں۔ کیا چاہیے آپ کو؟ حوالدار کی آواز میں اب چمک تھی، جیسے وہ کچھ امید بھری نظروں سے دیکھ رہا ہو۔ نائلہ بیگم نے آہستہ آواز میں کہا، مجھے ایس پی نوریز ملک کے گھر کا پتہ چاہیے۔ حوالدار نے پہلے تھوڑی دیر سوچا، پھر سوال کیا، کیوں؟ آپ کون ہیں؟ نائلہ بیگم نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی اور جیب سے 2000 روپے نکال کر اس کے سامنے رکھ دیے۔ یہ آپ کے لیے ہے، اور میں صرف نوریز ملک کو جاننا چاہتی ہوں۔ حوالدار نے پیسوں کو غور سے دیکھا اور پھر اپنی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، یہ سب کیا ہے؟ آپ اس افسر کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتی۔ لیکن جب اس نے پیسے دوبارہ غور سے دیکھے تو اس کی زبان بند ہو گئی۔ اس نے نرم آواز میں کہا، نوریز ملک کا گھر وہ شہر کے ایک بڑے علاقے میں ہے۔ وہ نائلہ بیگم کو نوریز ملک کی ساری معلومات فراہم کر گیا۔ ان کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کا انہوں نے انتظار کیا تھا۔ ایک فاتحانہ مسکراہٹ اس کے چہرے پر ابھری اور دل میں فیصلہ کر لیا کہ اب وہ کچھ کر گئی تو اپنی تقدیر کو خود بنائیں گی۔ شکریہ، وہ خاموشی سے بولی اور اس کی طرف دیکھ کر 2000 روپے اس کے ہاتھ میں دے دیے۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی اور دل میں واضح ارادہ تھا کہ اب اس کے قدم رکیں گے نہیں۔ دوپہر کا وقت تھا جب نائلہ بیگم اپنے بھائی کے گھر سے نکل کر سیدھا نوریز ملک کے گھر کی طرف روانہ ہوئی۔ اپنے دل میں ایک نیا ارادہ اور ذہن میں ایک منصوبہ لیے، انہوں نے چادر کو اچھی طرح اوڑھا تاکہ باہر کی دنیا سے خود کو چھپایا جا سکے۔ ان کے قدموں کی آواز سڑک پر گونج رہی تھی اور دل میں ایک غمگین مگر پرعزم جذبہ تھا۔ جب وہ نوریز ملک کے گھر کے دروازے تک پہنچی تو ان کا دل بے حد تیز دھڑک رہا تھا، مگر پھر بھی انہوں نے اپنی تمام ہمت یکجا کی اور دروازے پر دستک دی۔ دوسری دستک پر دروازہ کھلا اور سامنے نورین بیگم کھڑی تھی۔ نائلہ بیگم انہیں دیکھتے ہی فوراً ان کے قریب جا کر ان کا ہاتھ تھام لیا۔ مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ نائلہ بیگم کی آواز میں اضطراب تھا۔ نورین بیگم شروع میں تھوڑا گھبرائی تھیں، لیکن نائلہ بیگم کی شکل و صورت اور ان کا پہناوا دیکھ کر وہ سمجھ گئی تھیں کہ یہ کوئی اچھی اور گھریلو خاتون ہے۔ وہ ہمیشہ ہی بہت سادہ دل اور مخلص عورت رہی تھی۔ فوراً نائلہ بیگم کو اپنے گھر کے اندر لے آئیں۔ ان کے چہرے پر ایک محبت بھری مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے نائلہ بیگم کو لاؤنج میں بٹھایا اور خود پانی لینے کے لیے کچن میں چلی گئی تھی۔ نائلہ بیگم نے گھر پر ایک طائرانہ نظر ڈالی تو انہیں گھر مناسب لگا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی نورین بیگم کاؤچ کے گلاس میں ٹھنڈا پانی لیے ان کے سامنے حاضر ہو گئی تھی۔ نائلہ بیگم نے آہستہ سے پانی پیا، پھر سر اٹھا کر نورین بیگم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، بہن، مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ میں جانتی ہوں میرا یہ بات کرنا مناسب نہیں ہے، مگر اچھے رشتے اب نہیں ملتے، اس لیے انسان کو چاہیے کہ خود سے پہل کر لے۔ بے وجہ کی باتیں لوگوں نے پھیلا رکھی ہیں کہ لڑکی والے بات نہیں کر سکتے۔ نورین بیگم نے انہیں الجھ کر دیکھا تھا کیونکہ انہیں نائلہ بیگم کی باتیں بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ ایس پی نوریز ملک کنوارے ہیں۔ نائلہ بیگم نے گہری سانس لی اور کہا، دراصل میں اپنی بیٹی کے لیے ایک اچھے گھر کا رشتہ تلاش کر رہی ہوں۔ نورین بیگم نے سر جھکایا اور سرسری انداز میں جواب دیا، جی میرا بیٹا کنوارا ہے اور میں بھی اس کے لیے لڑکی تلاش کر رہی ہوں، مگر آپ کا یہاں آنا کیسے ہوا؟ نائلہ بیگم نے جلدی سے اپنا بیگ کھولا اور نورین کی تصویر نکال کر نورین بیگم کے سامنے رکھ دی۔ یہ میری بیٹی ہے نورین، اگر آپ چاہیں تو آپ کے بیٹے کا رشتہ میری بیٹی سے ہو سکتا ہے۔ میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ آپ مایوس نہیں ہوں گی۔ نورین بیگم نے تصویر پر نظر ڈالی اور جیسے ہی نورین کی شکل پر ان کی نظر پڑی، ان کے منہ سے بے اختیار الفاظ نکلے، ماشاء اللہ، یہ تو بہت حسین لڑکی ہے۔ نورین بیگم کی آنکھوں میں چمک آئی اور وہ بے اختیار بولی تھی، ماں تو اپنی بیٹیوں کے رشتے کی بات نہیں کرتی، لیکن میں آپ کی اس جرأت پر بہت خوش ہوئی ہوں۔ آپ کی بیٹی دیکھنے میں بہت خوبصورت ہے، خدا اس کے نصیب بھی اچھے کرے۔ نائلہ بیگم کی آنکھوں میں ایک ہلکی سی امید جاگ اٹھی اور نورین بیگم نے بڑی شفقت سے کہا، آپ کی بیٹی مجھے دل سے پسند آئی ہے، دیکھنے میں وہ بہت اچھی ہے اور اچھے اخلاق کی بھی مالک لگ رہی ہے۔ آپ بہت اچھے گھر کی ہیں۔ دراصل میں بھی اپنے بیٹے کے لیے رشتہ تلاش کر رہی ہوں۔ نائلہ بیگم کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، لیکن ان کی آنکھوں میں اطمینان بھی تھا۔ شکریہ نورین بیگم، میں جانتی تھی کہ آپ کو پسند آئے گی۔ نورین بیگم نے تصویر کو اپنی نظر سے ہٹاتے ہوئے کہا، میں اس تصویر کو اپنے پاس رکھنا چاہوں گی۔
اس کے بعد دونوں کے درمیان ایک خاموش لمحہ گزرا۔ نورین بیگم ان کے لیے چائے بنانے کھڑی ہو گئی تھی، مگر نائلہ بیگم نے انکار کر دیا تھا۔ نائلہ بیگم ان کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، اگر آپ کو میری بیٹی پسند ہے تو آپ میرے ساتھ چلیں اور میری بیٹی کو براہ راست دیکھ لیں، تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے اور ہم آگے کے معاملات طے کر لیں۔ آپ کا بیٹا مجھے دل و جان سے پسند ہے، یہی وجہ ہے کہ میں تمام لحاظ بھول کر آپ کے پاس آ گئی۔ مجھے علم ہے کہ آپ ایک نیک عورت ہیں، آپ یقیناً مجھے برا نہیں سمجھے گی۔ نورین بیگم نے آہستہ سے اپنا سر جھکایا اور پھر نائلہ بیگم کی طرف متفکر نظر سے دیکھا۔ نہیں، ابھی نہیں بی بی، پہلے میں اپنے بیٹے سے پوچھوں گی، وہ جو فیصلہ کرے گا وہی ٹھیک ہوگا۔ نائلہ بیگم نے ان کی بات کاٹتے ہوئے کہا، کیا مطلب؟ آپ اپنے بیٹے سے پوچھیں گی؟ نورین بیگم نے سر ہلایا اور اپنے سادہ سے انداز میں کہا، جی بہن جی، میں اپنے بیٹے کی اجازت کے بغیر کہیں نہیں جاتی، اس کی بات کا احترام کرنا ضروری ہے۔ نائلہ بیگم کو فوراً احساس ہوا کہ نورین بیگم کا دل صاف اور نیک ہے۔ میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ آپ میری بیٹی کو دیکھیں، اور اگر آپ کو میری بیٹی پسند آ گئی تو ہم آپ کے بیٹے سے بھی ملاقات کر لیں گے۔ نورین بیگم نے اس کی بات سنی اور پھر کچھ لمحوں کے لیے خاموش رہیں، پھر وہ نرم لہجے میں بولی، میں ابھی آپ کے ساتھ چل لیتی، لیکن میرے بیٹے کو پسند نہیں ہے کہ میں بنا اس کو بتائے گھر سے قدم باہر نکالوں۔ وہ میری حفاظت ہر موقع پر کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے سر کو ہلکی جنبش دی تھی اور دھیما سا مسکرائی تھی۔ انہیں اپنے منصوبہ پر پورا یقین تھا کہ اگر یہ پورا ہو گیا تو ان کا نہ گھر برباد ہوگا اور نہ ہی پھر ان پر کوئی مشکل پیش آئے گی۔ ان کی بیٹی کی شادی نوریز ملک سے ہو کر ہی رہے گی۔ اس کے بعد ان کا شوہر ان سے کبھی سوال نہیں کرے گا، ان کی بے گناہی بھی ثابت ہو جائے گی اور کوئی ان پر تہمت نہیں لگائے گا، اور اگر ان کی بیٹی کی شادی نوریز ملک سے ہو گئی تو کبھی کوئی ان پر غلیظ نگاہ نہیں ڈالے گا۔ کافی دیر تک وہ نورین بیگم کے پاس بیٹھی اپنی بیٹی کی خوبصورتی اور اس کی سلیقہ شعوری کے پل باندھتی رہی تھی۔ انہوں نے نورین بیگم کا دماغ اس طرح سے بنا دیا تھا کہ ان کو امید ہو چکی تھی کہ نورین بیگم کسی قیمت پر بھی ان کی بیٹی کو رد نہیں کریں گی۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد وہ ان کے گھر سے نکل کر واپس اپنے بھائی کے گھر گئی تھی اور اپنی ماں کے کمرے میں بیٹھ کر ایک سکون کا سانس لیا تھا۔ شام کا وقت تھا اور نوریز ملک گھر واپس آ چکا تھا۔ وہ تھکا ہارا اور ذہنی طور پر مشغول تھا، مگر جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا، نورین بیگم فوراً اس کے قریب آ گئی اور آنکھوں میں ایک نرم سی خواہش تھی۔ وہ اپنے بیٹے کو دیکھ کر ہلکے سے مسکرا کر بولی، بیٹے، ایک ضروری بات کرنی ہے تم سے۔ نوریز نے ان کی جانب مڑا اور تھکے ہوئے انداز میں کہا، کیا بات ہے اماں؟ لیکن آج میں تھوڑا تھک گیا ہوں، کل بات کرتے ہیں۔ نورین بیگم نے نرمی سے کہا، بیٹے، یہ بات اتنی اہم ہے کہ میں ابھی تم سے کرنا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ تم میری بات سنو۔ نوریز نے سر جھکایا اور کہا، اماں، میں ابھی شادی کے لیے تیار نہیں ہوں، بس کچھ دن آرام کرنا چاہتا ہوں، کچھ سوچنا چاہتا ہوں۔ اس کے چہرے پر تھکاوٹ اور ناگواری کا تاثر تھا۔ اس کو معلوم تھا کہ اس کی ماں کے پاس صرف یہی ایک بات ہوگی۔ نورین بیگم نے اس کی تھکن کا خیال کرتے ہوئے پھر بھی ایک نرم انداز میں کہا، بیٹے، میں تم سے کچھ نہیں کہہ رہی، بس تمہارا خیال رکھنا چاہتی ہوں۔ میں نے کسی لڑکی کے بارے میں سوچا ہے، تم سے پوچھنا تھا کہ اگر تم مناسب سمجھو تو ہم اس رشتے کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ نوریز نے اپنی ماں کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، مجھے پہلے ہی علم تھا کہ آپ کے پاس یہی بات ہوگی اماں۔ میں ابھی کسی بھی رشتے کے لیے تیار نہیں ہوں، مجھے وقت چاہیے۔ نورین بیگم نے تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہ کر پھر نورین کی تصویر نکالی اور کہا کہ یہ ہے وہ لڑکی۔ اس نے تصویر نوریز کے سامنے رکھی اور نوریز نے فوراً آنکھیں اٹھا کر تصویر پر نظر ڈالی اور جو تصویر کو بھی نظر انداز کرنا چاہتا تھا، لیکن جیسے ہی اس کی نگاہ نورین کی تصویر پر گئی تو وہ اپنی جگہ پر ساکت ہو گیا تھا۔ اتنا بے داغ حسن دیکھ کر اس کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں، اس کی آنکھوں میں جیسے کچھ بدل سا گیا۔ نوریز نے آہستہ سے کہا، یہ لڑکی واقعی بہت خوبصورت ہے۔ اس کا لہجہ نرم اور غیر معمولی تھا۔ نورین بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا، تو پھر کیا خیال ہے؟ اگر تمہیں پسند آئے تو ہم اس رشتے کے بارے میں آگے بڑھ سکتے ہیں۔ نوریز ایک لمحے کے لیے خاموش رہا۔ اس کے ذہن میں کئی سوالات اور تصورات دوڑ رہے تھے۔ پھر اس نے سر جھکاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، اگر آپ کو لگے کہ یہ صحیح ہے تو میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ اس کے بعد نوریز بغیر کسی مزید بات کے چپ چاپ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے اب اپنی ماں کو رشتے کے لیے انکار کیا تو اس کی ماں اس سے ناراض ہو جائے گی، اور پھر اسے لڑکی بھی پسند آئی تھی۔
اس لیے اس نے دیر کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ اگلے روز ہی نورین بیگم نائلہ کے ہمراہ ان کے گھر پہنچ گئی تھی، اور جب نورین بیگم نے خوبصورت سی نورین کو دیکھا تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ انہوں نے فوراً ہی رشتہ طلب کر لیا تھا۔ اس لمحے ریاض صاحب بھی گھر آ چکے تھے اور نورین بیگم کو دیکھ کر وہ تھوڑا گڑبڑا گئے تھے، مگر پھر جب انہوں نے نوریز ملک کا رشتہ اپنے بیٹے کے طور پر ان کے سامنے پیش کیا تو ریاض صاحب لمحے بھر کے لیے خاموش ہو گئے تھے۔ ان کی نگاہیں نائلہ بیگم سے ٹکرائی تھیں، جو انہیں اس بات کا احساس دلا رہی تھی کہ دیکھو، میں بے قصور تھی، میں نے کچھ نہیں کیا تھا۔ چند لمحے ریاض صاحب نے سر جھکا کر نوریز ملک کے بارے میں سوچا تھا۔ وہ دیکھنے میں خوبرو مرد تھا، دنیا کی ہر آسائش اس کے پاس تھی، اونچا عہدہ، پیسوں کی فراوانی۔ چند لمحے انہیں لگے تھے اور انہوں نے اگلے لمحے ہی اپنی بیٹی کے لیے نوریز ملک کو منتخب کر لیا تھا، اور نورین بیگم کو اپنی جانب سے رضامندی دے کے ظاہر کر دی تھی۔ اور ہر حالت سے لاپرواہ نوریز ملک اپنے پولیس اسٹیشن میں بیٹھا اپنی مصروفیات میں مگن تھا۔ وہ جو اس خاندان سے دوبارہ ملاقات کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، اسی خاندان کی بیٹی سے اس کا رشتہ جوڑ دیا گیا تھا جس سے وہ بالکل ہی ناواقف تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ شادی کی تیاریاں عروج پر چلی گئی تھیں۔ اسی دوران نوریز اپنے کیس میں اتنا الجھ چکا تھا کہ اسے ایک بار بھی اپنے سسرال والوں سے ملاقات کرنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ نورین بیگم نے ہی تمام معاملات کو سنبھالا تھا۔ 1 سے 2 بار وہ لوگ ان کے گھر آ گئے تھے اور دونوں بار ہی اتفاق کے طور پر ان کی ملاقات نوریز ملک سے نہیں ہو پائی تھی۔ اس بات پر ان لوگوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، کیونکہ اس کی ڈیوٹی ہی ایسی تھی۔ آج بارات کا دن تھا، ہر طرف گہما گہمی کا عالم مچا ہوا تھا۔ آج بھی نوریز ملک نے بہت مشکل سے اپنے لیے وقت نکالا تھا، کیونکہ وہ ایک کیس میں اتنا الجھا ہوا تھا کہ اس میں اسے بالکل بھی وقت نہیں مل رہا تھا۔ دلہا بنا وہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ پوری بارات کے ساتھ وہ اپنی دلہن کو رخصت کروانے کے لیے لے جا رہا تھا، اس بات سے بیگانہ کے جس گھر سے اس نے اتنی ذلت برداشت کی تھی، اس گھر کی بیٹی کو وہ رخصت کروانے گا۔ وہ جیسے اس دروازے پر پہنچا تو ماضی کا وہ لمحہ اس کی آنکھوں کے سامنے ایک فلم کی طرح جگمگایا تھا۔ مہمان اتنے سارے تھے کہ وہ ایک لفظ ادا نہیں کر سکا تھا، مگر اس کا چہرہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے کھل رہا تھا، اس پر ایک عجیب سختی کا خول چڑھ گیا تھا۔ وہ گھر میں داخل ہو گیا۔ سامنے ہی ریاض صاحب اور ان کی بیگم، اسد اور بھی ان کے دیگر مہمان موجود تھے۔ وہ ان سب کو ایک خون اشام نگاہوں سے دیکھتے گیا۔ اسد کے تیور بہت زیادہ بگڑے ہوئے تھے، کیونکہ وہ خود نورین کو اپنی دلہن بنانا چاہتا تھا۔ ایس پی نوریز کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس محفل کو چھوڑ کر چلا جائے، مگر اپنی بیمار ماں کی خاطر وہ خاموشی سے بیٹھا تھا۔ نورین کمرے میں اپنے بستر کے کونے پر سمٹی ہوئی بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ نائلہ بیگم کمرے میں داخل ہوئیں اور اس کے قریب آئیں، اس کا ہاتھ تھام لیا، اپنے دل کو اس بات سے تسلی دے رہی تھی کہ ایک روز انہیں اپنی بیٹی کی رخصتی کرنی ہی تھی۔ تو پھر نوریز ملک تو بہت ہی بہترین شخص تھا۔ قاضی نے کمرے میں بیٹھ کر سوال کیا، بیٹی، کیا تمہاری اس نکاح کے لیے رضامندی ہے؟ کیا تم نوریز ملک کے ساتھ یہ نکاح قبول کرتی ہو؟ نورین نے اپنے باپ کی طرف دیکھا جو دروازے کے پاس کھڑے تھے۔ جی، میں اس نکاح کو قبول کرتی ہوں۔ یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے اس کی آواز کانپ رہی تھی، جیسے ہر لفظ اس کے دل پر بوجھ ڈال رہا ہو۔ نکاح نامے پر دستخط کرتے ہوئے بھی اس کا دل بہت بری طرح سے عجیب کیفیت میں مبتلا تھا۔ ادھر برآمدے میں قاضی نے نوریز کی طرف رخ کیا۔ نوریز ملک، کیا آپ اس نکاح کو قبول کرتے ہیں؟ نوریز نے ایک لمحے کے لیے سر اٹھایا، پھر اپنی ماں کی طرف دیکھا، جن کی آنکھوں میں امید کی جھلک تھی۔ اس نے اپنا چہرہ دوبارہ جھکا دیا اور سرد اور سپاٹ لہجے میں کہا، جی، میں قبول کرتا ہوں۔ یہ الفاظ جیسے ہوا میں تحلیل ہو گئے۔ برآمدے میں موجود لوگ خاموشی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے اور نکاح کی رسم مکمل ہونے کا اعلان کیا گیا۔ نورین کے کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی تھی، اور برآمدے میں نوریز ملک کا چہرہ اب بھی کسی جذبات سے عاری تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی رخصتی کا شور اٹھ گیا اور وہ روتے ہوئے اپنے بابل کے آنگن سے رخصت ہو کر پیا کے گھر چل پڑی تھی۔ گھر پہنچ کر نورین بیگم نے کچھ رسومات ہنستے کھیلتے ادا کی تھیں۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی بہو کو اپنے بیٹے کے کمرے میں پہنچا دیا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلا تو نوریز اندر داخل ہوا۔ کمرے میں ہر طرف گلاب کی پتیاں بکھری ہوئی تھیں۔ بیڈ کو سرخ اور سفید پھولوں سے سجایا گیا تھا
اور مدھم روشنیوں نے ماحول کو خوفناک بنا دیا تھا۔ لیکن نوریز کے قدم جیسے ہی اندر پڑے، اس کے آنکھوں کے سامنے وہ منظر آ گیا جب اسد ان کے گھر میں بیٹھ کر نورین کو باہر بلانے کی ہدایت دے رہا تھا۔ اس کے چہرے پر سختی اور آنکھوں میں غصے کی شدت نمایاں تھی۔ وہ نورین کی طرف بڑھا جو بیڈ کے کونے پر بیٹھی سرخ دوپٹے کے نیچے سمٹی ہوئی تھی۔ وہ محض 18 سال کی لڑکی خوف اور جھجک کے عالم میں اپنے شوہر کی طرف دیکھنے لگی۔ ابھی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ نوریز نے غصے میں اس کا بازو پکڑا اور جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا تو وہ کٹی ڈال کی مانند اس کے چوڑے سینے سے جا لگی اور وہ حیرت اور خوف سے اسے دیکھنے لگی۔ نوریز نے غصے سے دانت بھینچتے ہوئے کہا، تم جیسے لوگ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو؟ تمہاری ماں نے جو چالاکی کی ہے وہ مجھے صاف نظر آ رہی ہے۔ تم نے سوچا ہوگا کہ نوریز ملک کو دھوکہ دینا آسان ہے۔ میں تمہیں بتا دوں، میں وہ آدمی ہوں جو کسی کی جھوٹی چیز کو کبھی قبول نہیں کرتا۔ پھر تم جیسی استعمال کی ہوئی لڑکی کو کیسے قبول کروں گا؟ نورین بے یقین سے اس کی طرف دیکھے گئی۔ اس کا وجود کانپنے لگا۔ وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی، نہیں نوریز، ایسا کچھ نہیں ہے، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ اس نے اپنی جھکی نگاہیں اٹھا کر نوریز ملک کی جانب دیکھا تھا۔ لمحے بھر کے لیے نوریز اس کی خوبصورتی میں گھر سا گیا تھا، مگر فوراً ہی اپنا سر جھٹک چکا تھا۔ نوریز نے اس کی بات کاٹتے ہوئے تلخ لہجے میں کہا، خاموش رہو، تمہیں لگتا ہے کہ میں اندھا ہوں؟ کیا میں نہیں جانتا کہ اسد تمہارے گھر کیوں آتا تھا؟ کیا میں نہیں جانتا کہ تم دونوں کے درمیان کیا چل رہا تھا؟ نورین نے اپنے آنسوؤں کو روکنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا، خدا کے لیے یہ سچ نہیں ہے۔ اسد میرے لیے کچھ نہیں تھا۔ وہ میرے گھر آتا تھا، لیکن میرے کہنے پر نہیں، وہ خود آتا تھا۔ نوریز نے اس کے جبڑے پکڑے تو درد سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ ہچکیوں سے رو دی، بند کرو یہ ڈرامہ۔ تمہاری آنکھوں میں معصومیت نظر نہیں آتی جس کا تم دکھاوا کرتی ہو۔ تمہاری ماں نے مجھے پھنسانے کے لیے جال بچھایا اور تم نے اس میں اپنی مرضی شامل کی۔ لیکن یاد رکھو، نوریز ملک اتنا بے وقوف نہیں ہے۔ نورین جو اپنے دفاع کے لیے الفاظ بھی نہیں ڈھونڈ پا رہی تھی، پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آواز لرزتے ہوئے نکلی، میں نے کچھ نہیں کیا، میں بے قصور ہوں۔ نوریز نے سخت لہجے میں کہا، بے قصور؟ تم جیسے لوگ کبھی بے قصور نہیں ہوتے۔ تمہاری ماں نے تمہیں میرے گلے باندھ دیا اور تم نے خاموشی سے قبول کر لیا۔ لیکن سن لو، یہ نکاح میرے لیے صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے، تو میری زندگی کا حصہ کبھی نہیں بن سکتی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے نورین کو خود سے دور دھکیلا۔ وہ سیدھی بیڈ پر گری تھی اور سر گھٹنوں میں گرائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ نوریز نے مڑ کر دروازے کی طرف قدم بڑھائے اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ دروازہ زور سے بند ہونے کی آواز کمرے میں گونجی۔ نورین بیڈ پر بیٹھی رہ گئی۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور دل میں صرف ایک سوال تھا، یہ سب میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ نوریز ملک کے دماغ میں صرف ایک بات بیٹھ گئی تھی کہ جب اسد ان کے گھر اتنی بے باکی کے ساتھ بیٹھ کر اس کی بیوی کو باہر آنے کے لیے بول رہا تھا تو یقیناً اس نے نورین کے ساتھ کچھ نہ کچھ غلط کیا ہوگا۔ وہ کسی قیمت پر بھی اس رشتے کو قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ ارادہ اس کا یہی تھا کہ وہ اپنی ماں سے لڑے کہ انہوں نے ایک بدکردار لڑکی کو نوریز ملک کی بیوی بنا دیا تھا، مگر اس کی ماں ایک بہت ہی سادہ دل عورت تھی۔ وہ خاموشی سے اپنے اس پولیس اسٹیشن چلا گیا۔ ساری رات جیسے انگاروں پر جلا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرنے لگا تھا، وہ نورین کو دیکھتا ہی نہیں تھا، جبکہ وہ ہر دم اس کے آگے پیچھے منڈلاتی رہتی تھی، اس سے بات کرنے کی جرأت کرتی تھی، لیکن وہ ہمیشہ کی طرح اس کو جھڑک دیا کرتا تھا کہ میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ یہ بات نورین بیگم بھی برداشت کر رہی تھی، مگر میاں بیوی کے درمیان انہوں نے بولنے کی جرأت نہیں کی تھی۔ ان دونوں کے نکاح کو پورے 1 مہینے کا عرصہ بیت گیا تھا۔ نوریز جو نورین سے نفرت کرتا تھا، آہستہ آہستہ نوریز اس کی طرف کھینچنے لگا تھا۔ وہ جو ہر وقت اس کے آگے پیچھے گھومتی تھی، نورین کی موجودگی اس کے دل کو سکون دینے لگی تھی، لیکن وہ خود پر اپنی انا کا خول چڑھائے رکھتا تھا۔ وہ جتنا اس سے دور بھاگنے کی کوشش کرتی، وہ اتنی ہی اس کی حواسوں پر چھانے لگی تھی۔ اس نے اپنی ڈیوٹی بھی چینج کر کے نائٹ ڈیوٹی کروا لی تھی، اور وہ ایک کیس میں اتنا الجھا ہوا تھا کہ اسے بالکل کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ گھر والوں کو کیسے وقت دے۔ لیکن اتنی مصروفیت کے باوجود بھی وہ ہر وقت ایس پی نوریز ملک کے حواسوں پر چھائی رہتی تھی۔ اس کا خوبصورت سراپا نظروں کے سامنے ہمہ وقت رہتا تھا۔ اس کے ڈانٹنے کے باوجود وہ نوریز کا ہر کام کرتی تھی، اس کے لیے کھانا بناتی، اس کے کپڑے دھوتی، یہاں تک کہ اس کی ضرورتوں کا خیال رکھتی، یہاں تک کہ وہ ہر رات اس کے لیے بن سنور کر اسے اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کرتی۔
لیکن وہ بے نیازی برتتے اپنے کام میں مصروف رہتا اور وقتاً فوقتاً اس پر بھی بھرپور نظر رکھتا، جو سج سنور کر اس جیسے اعلیٰ کردار کے حامل شخص کا ایمان بھی ڈگمگا رہی ہوتی تھی۔ دونوں ساس بہو آپس میں بیٹھی بات چیت کر رہی تھی کہ جب اچانک گھر کا فون بجا تھا اور نورین بیگم نے کال ریسیو کی تو آگے سے جو خبر انہیں سننے کا ملی تھی وہ دونوں بہو اور ساس کے قدموں تلے سے زمین نکال چکی تھی۔ انہیں خبر ملی تھی کہ نوریز پر حملہ ہوا ہے جس میں وہ کافی زخمی ہو چکا ہے اور موت اور زندگی کی کشمکش میں موجود ہسپتال میں پڑا ہوا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی وہ دونوں ہی ہسپتال بھاگی تھیں۔ ریسیپشن پر پتہ چلا تھا کہ نوریز کی حالت بہت زیادہ خراب ہے۔ وہ دونوں وہیں کوریڈور میں بیٹھ کر دعا کرنے لگی تھیں۔ دونوں کے لیے وہ شخص بہت ضروری تھا، ایک کا بیٹا تھا تو دوسرے کا شوہر۔ ابھی شادی کو محض 1 مہینہ ہوا تھا اور اگر نورین کی زندگی میں خدا نخواستہ کوئی طوفان برپا ہو جاتا تو وہ کیسے برداشت کرتی۔ وہ فوراً ہی سجدہ ریز ہو کر اپنے اللہ سے دعا مانگنے لگی تھی کہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ اور کہتے ہیں نا کہ جب بیوی اپنے شوہر کے لیے اور شوہر اپنی بیوی کے لیے دعا مانگتا ہے تو رب تعالیٰ لازمی قبول کرتا ہے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ تقریباً رات کے 10 بجے ڈاکٹرز نے خیر کی خبر دی تھی کہ اب ایس پی نوریز ملک بہتر حالت میں ہیں۔ اسی وقت نورین نے خدا کا شکر ادا کیا تھا اور شکرانے کے نوافل ادا کیے تھے۔ اس نے اپنی ساس کی جانب دیکھا تو وہ کافی نڈھال لگ رہی تھیں، ان کی حالت کافی خراب محسوس ہو رہی تھی، اس لیے اس نے ان کو گھر بھیج دیا اور خود اپنے شوہر کے پاس آ گئی تھی۔ رات بھر نوریز ملک نے اس کا لمس اپنے ارد گرد محسوس کیا تھا۔ صبح سویرے اس کی آنکھ کھلی تو اس کی نگاہ صوفے پر سوئی اپنی معصوم سی بیوی پر گئی جو دیکھنے میں کسی کا بھی ایمان ڈگمگا سکتی تھی۔ اس کے لبوں پر ایک مسکراہٹ آ گئی تھی۔ نظروں کی تپش محسوس کر کے نورین کی آنکھ کھل چکی تھی۔ اس نے چاروں جانب نگاہ گھمائی تو نگاہ فوراً اپنے شوہر سے ٹکرائی تھی۔ وہ فوراً کھڑی ہو گئی اور اس کے پاس آ کر اس کے سر کے نیچے ہاتھ دیا تھا اور اسے اٹھا کر بٹھاتے ہوئے بولی تھی، کچھ چاہیے آپ کو؟ اس کا لہجہ گھبرایا ہوا تھا جب اچانک نوریز ملک نے سر اسبات میں ہلایا اور اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے قریب بٹھا لیا۔ وہ بری طرح پریشان ہو رہی تھی، اس کو لگ رہا تھا جیسے نوریز کی طبیعت خراب ہو چکی ہے۔ ابھی وہ کچھ کہتی جب اچانک نوریز نے اس کا ہاتھ تھام کر اس کی آنکھوں میں دیکھا اور سوالیہ بولا تھا، یہ اسد تمہیں کب سے پریشان کر رہا تھا؟ اس کے بے بنیاد سوال پر وہ حیران ہوئی تھی، مگر پھر اپنا لہجہ ہموار کرتے ہوئے بولی تھی کہ جب میں 15 سال کی ہوئی تھی تب سے ہی وہ مجھے اور میری ماں کو ذہنی دباؤ کا شکار رکھتا تھا۔ بابا سے کئی بار امی نے شکایت کی مگر انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ ان کو لگتا تھا کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ میری بات پر تو وہ پھر بھی یقین کر لیتے تھے، لیکن امی کی بات تو سننا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اس دن امی آپ کے پاس آئی تھیں، مگر آج تک میری ماں نے اسد کو مجھ تک بڑھنے نہیں دیا تھا۔ وہ ہمیشہ میری طرف بڑھتا تھا اور وہ ہمیشہ میری طرف بڑھتا ہوا ہاتھ موڑ دیا کرتی تھی۔ انہوں نے میری شادی آپ سے اس لیے کروائی کیونکہ وہ مجھے اسد جیسے گھٹیا شخص سے بچانا چاہتی تھی، لیکن میرا یقین کریں مجھے آج تک کسی مرد نے نہیں چھوا۔ نوریز اس کی بات سن کر ہلکی جنبش دے چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تھا، ایک سوال پوچھوں؟ اس نے فوراً ہاں میں جواب دیا تھا۔ ساری رات میری اتنی خدمت کیوں کی ہے، حالانکہ تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے ساتھ کتنا برا رویہ رکھتا ہوں میں۔ شادی کی رات بھی میں نے تمہیں کتنا ذلیل کیا تھا، تمہیں ایک گری ہوئی عورت کا خطاب دے دیا تھا۔ پھر بھی جب اچانک وہ اس کے قریب ہو گئی تھی، آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تھے، اس نے بنا سوچے سمجھے اس کے ماتھے پر ایک محبت بھرا بوسہ دیا تھا جسے محسوس کر کے اس کے دل کو سکون محسوس ہوا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی تھی، کیونکہ آپ میرے شوہر ہیں اور شوہر ایک بیوی کے لیے سب کچھ ہوتا ہے۔ میں مر سکتی ہوں لیکن آپ سے کبھی نفرت نہیں کر سکتی۔ جس دن میں نے نکاح قبول کیا تھا اس دن ہی میرا دل آپ کے نام پر دھڑکنا شروع ہو گیا تھا، اور یہ دل تب تک دھڑکے گا جب تک میری سانس نہیں رک جاتی۔ وہ بنا سوچے سمجھے ایک ٹرانس میں بولی تھی۔ جب نوریز ملک نے آنکھیں موند کر خدا کا شکر ادا کیا تھا کہ اسے اللہ نے ایک صبر اور تحمل والی عورت سے نوازا تھا، کیونکہ جس طرح کا رویہ وہ اس معصوم کے ساتھ رکھ چکا تھا، اگر اس کی جگہ کوئی اور ہوتی تو کبھی اس کو قبول نہ کرتی۔ محض ایک رات میں ہی اس نے اس کو پرکھ لیا تھا کہ وہ کتنے مضبوط کردار کی لڑکی ہے۔ اس نے فوراً ہی اس کے گرد اپنے بازو حمائل کیے تھے اور اس میں سینے سے لگا لیا تھا۔ بے شک اللہ کے فیصلے بہت نرالے ہوتے ہیں۔